أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں میری آپ کی رہنمائی کے لیے جو دو آیتیں میں نے بیان کی ہیں ان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کسی کام آئے گا نہ اولاد کسی کام آئے گی۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ رب العزت کے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا۔ وہ قلب سلیم یعنی اطمینان والا قلب، سلامتی والا قلب، جس کو ہم دل کہتے ہیں۔ جو اطمینان اور سلامتی والا دل لے کے آئے گا وہی کامیاب و کامران ہوگا۔ لمبی زیادہ بات نہیں کرتے، انتہائی مختصر، کہ ایک طرف ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب، اور دوسری طرف ہیں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ابو لہب کا بھی دل ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل ہے، دل دونوں کے ہیں۔ لیکن جو ابو لہب ہے، جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، لیکن ابو لہب کو اس دعا نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ ابو لہب کے دل کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ عداوت، دشمنی، ہر وقت ابو لہب کا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوڑ سے، عداوت سے، بغض سے، دشمنی سے بھرا رہتا۔ جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، خصوصاً جب یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب خاندان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر بات جب کی کہ بھائی میں ڈرانے والا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے دشمن آنے والا ہے جو حملہ کر دے گا اور سب کو تباہ کر دے گا، تو تم لوگ مانو گے؟ سب نے کہا یکزبان، ہم آپ کو بالکل سچا مانتے ہیں، آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن محمد رسول اللہ نے جیسے ہی دعوت توحید کا پیغام دیا، ابو لہب نے کہا کہ الہذا جمعتنا، اس وجہ سے ہمیں آپ نے اکٹھا کیا۔ فوراً جو پہلی بات کی کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا ادھر کے، اور فوراً کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے۔ تو اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اتنی ناراضگی آئی کہ پوری 114 سورتوں میں ایک پوری سورت نازل کر دی سورۃ اللہب کے نام سے۔ ابو لہب کو جو شرم نہیں آتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے کہ ہاتھ ٹوٹے، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ تو ابو لہب کو دل کے کوڑ کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کتنا سخت عذاب آیا کہ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو ایسی بیماری لگی کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور دانے پھنسی نکل آئے، تو دانے پھنسیوں میں کیڑے پڑ گئے، اور پھر ان پھنسیوں دانے کی وجہ سے بدبو آنے لگی، کوئی قریب بھی نہیں آتا تھا۔ جب اس کی موت ہوئی، باپ بیٹے بھی چھوڑ گئے، اولاد بھی چھوڑ گئی، جب وہ موت واقع ہوئی
حبشی کو اجرت پہ حاصل کر کے اس کے ذمہ لگایا، اس نے ابو لہب کی میت کو ایک بڑا عہدے کر دیا۔ تو یہ ہے بھائیو، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیفیں اٹھانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت عباس کو اتنی عزت دی کہ حضرت عباس کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس، وہ مفسر قرآن ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں اللہ رب العزت نے اتنی بصیرت دی کہ پورے قرآن کی فقاہت اور بصیرت عطا کر۔ تو بھائیو یہ ہے کہ قیامت والے دن دل میں آپ لے کے آئیں تو قلب سلیم لے کے آئیں، اطمینان والا قلب۔ اسی لیے اس قلب کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلحت صلحت الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله۔ جب یہ دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، جب یہ دل خراب ہے تو سارا دل خراب ہے۔ سارا معیار میرے آپ کے جسم کے ڈھانچے کا اس دل کے اوپر کھڑا ہے، اس دل کے اوپر۔ دل کی کیفیت کیسی ہے وہ رب العالمین جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کہتے ہیں سینوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے ایک طرف ابو لہب ہیں، ایک طرف حضرت عباس ہیں۔ کامیاب کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس کے والد محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ اور ناکام اور نامراد کون ہیں؟ جن کے پاس پیشوار نالج ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور انتہائی خوبصورت انسان ہے کہ ابو لہب کے رخسار انگاروں کی طرف دہکتے تھے، خون چمکتا ٹپکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا زندہ مثال قائم کی کہ ابو لہب جس طرح رخسار انگارے کی طرح ٹپکتے تھے، انگارہ ہی جہنم کی آگ بنا کے رکھ دیا، اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور قلب سلیم ہی لے کے آیا۔ اور دوسری طرف حضرت عباس اتباع بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قلب سلیم بھی لے کے آئے، بڑی بڑی تکالیف بھی اٹھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نتیجے کے لیے، اور قلب سلیم کی وجہ سے جنت کا مصداق بنے۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، خوش نصیبی اور بد نصیبی مجھے آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے ملتی ہے۔ ایک طرف خوش نصیبی ہے، ایک طرف بد نصیبی ہے۔ بد نصیبی جو قلب سلیم نہیں لے کے آئے گا وہ بد نصیب ہے، خوش نصیب ہے وہ جو قلب سلیم لے کے آئے گا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معیار۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت پیغام دیا کہ لوگوں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ کہ لوگوں اللہ نہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ جسموں کو دیکھتا ہے، نہ ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم۔ نہ شکل اللہ کے ہاں معیار ہے، نہ جسم اللہ کے ہاں معیار ہے۔ اللہ کے ہاں کیا معیار ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ کے ہاں دل اور اس دل کے اندر جو اعمال ہیں، اعمال نیت ہے، جو قلب سلیم ہے، وہ اللہ کے ہاں معیار ہے۔ دعا کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہر وقت قلب سلیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، قلب سلیم۔ اور اللہ رب العزت اس قلب سلیم کی وجہ سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے نا، جو خواہشات ہیں جو قلب سلیم کو خراب کرتی ہیں، جو میری آپ کی خواہشات کے پیچھے میں آپ دوڑتے ہیں، ایسا دل نہ بنائے کہ ہم خواہشوں کے پیچھے لگے رہیں۔ ایسا دل اللہ بنائے قلب سلیم، جس کے اندر ہر وقت قرآن کا معیار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہو۔ یہی کامیابی ہے اور یہی اصل مقصد ہے قرآن کا اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ اقول قولی
قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.